بڑے نام ہیں. تو بہار کی اس شام فیض فیسٹیول کی طرف سے، آمنہ مفتی کی طرف سے آپ سب کو چاند کو گل کرے تو ہم جانیں، اس ٹرانسلیشن کے جو لانچ ہے اس پہ آپ سب کو خوش آمدید. میرے ساتھ جو دو ہستیاں موجود ہیں ان کے اتنے تعارف تھے کہ میں نے سوچا کہ غیر نصابی تعارف چھوڑ دیے جائیں، اور کیونکہ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں، تو صرف جو نصابی یعنی ہمارے ادب سے ریلیٹڈ تعارف ہے وہ میں آپ کے سامنے کرواؤں گی. باقی آپ ان کو گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ کون دو نابغہ روزگار شخصیات ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر اسامہ صدیق ہیں جن کا مارکۃ الآرا ناول، آنے والے وقت میں آپ کو یہ الفاظ یاد آئیں گے کیونکہ ایک ناول اتنی جلدی اپنے آڈینس تک نہیں پہنچتا، اس کے پڑھے جانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. ظاہر ہے کئی 100 صفحات پہ مشتمل ہے، تو لیکن آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس کے لیے مارکۃ الآرا کا لفظ کیوں استعمال کیا. سنفنگ آؤٹ دا مون انہوں نے یہ ناول لکھا، اور لکیلی جب انہوں نے ناول لکھا تو اس کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن ہو گیا، اور وہ اپنے قارئین تک نہ صرف کتاب پہنچی بلکہ پڑھنے کا حق ادا ہوا. سب لوگوں کے پاس کرنے کا کچھ کام نہیں تھا. اچھا اگر یوں نہ بھی ہوتا تب بھی وہ پڑھنے کے قابل کتاب تھی، اس میں ریڈیبلٹی بہت تھی. تو یہ اس کتاب کے مصنف ہیں سنفنگ آؤٹ دا مون، اور اس کے ابھی میرا اس بات پہ بھی ان سے بات ہوئی کہ مترجم ہے یا مترجم ہے، تو یہ میرے خیال میں مترجم ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا، عاصم بخشی صاحب. ان کے بھی غیر نصابی بہت سارے تعارف ہیں، لیکن فی الحال یہی تعارف ہے کہ یہ ایک درویش منش شخص ہیں اور بہترین ترجمے پہ قادر ہیں، جو اس کتاب کا ترجمہ پڑھنے کے بعد مجھے علم ہوا. تو آپ دونوں کو خوش آمدید. اچھا اس ناول پہ میں اس لیے بات نہیں کروں گی کیونکہ ظاہر ہے اس کو آئے ہوئے 2 برس ہی ہوئے ہیں، تو اتنے زیادہ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی بھی جو یہاں موجود ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھ لیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں موجود نہیں مگر وہ پڑھ چکے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں ایک ناول مکمل طور پہ نفوذ ہوتا ہے اس کا اور وہ پہنچتا ہے لوگوں تک، لیکن یہ ناول میرے خیال میں جلدی پہنچے گا. اس کا موضوع ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں وقت ہے. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ اس کا موضوع اور یہ لکھنے کا ایک یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن چونکہ مجھ سے لوگ بہت کرتے ہیں اس لیے پشپا میں آپ سے بھی ضرور پوچھوں گی کہ یہ ناول لکھنے کا نادر خیال کیوں آیا جبکہ آپ کی زندگی میں اور بھی بہت کچھ تھا، تو یہ ناول ہی کیوں؟ بہت شکریہ آمنہ، آپ کے ویری سارٹ آف جنرس پریز. میں بھی زندگی میں چاہے چونکہ شاید بہت اور کچھ تھا تو اس وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ کوئی مختلف چیز کی جائے. دیکھیں میں ہمیشہ سے بچپن سے فکشن پڑھتا آ رہا ہوں، اور مجھے میرا خیال میں انسان کی جو بہت بڑی ایجادات میں سے ایک ایجاد کہانی کہنا ہے، اور اس پہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ جو انسان میں یہ ایبلٹی ہے ٹو بلڈ اے نیریٹو، اس سے ہی انسان کا ارتقاء ہوا، چاہے وہ نیریٹو نیشن اسٹیٹ کا ہے، ریلیجن کا ہے، کوئی ایپک ہے. اور اب آپ دیکھ لیں ہر تہذیب کو کہ وہ اپنی پرانی کہانیوں کو اجاگر کر رہی ہے، سامنے لے کے آ رہی ہے. کہانی کی بڑی وقت ہے. اب میرا تعلق چونکہ قانون کے پیشے سے ہے اور پالیسی کے پیشے سے ہے، اور اس میں بھی انسانی آپ کا بے تحاشا لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ بہت سی کہانیاں آپ کے سامنے ہیں جن پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہر ڈسپلن کے اندر کچھ حدود و قواعد ہیں، فکشن میں بھی ہیں، لیکن فکشن ایک بڑا لبریٹنگ ایک چیز ہے، خاص طور پہ ہسٹوریکل فکشن. اور میری جو میں روح شناس اگر تاریخ سے کچھ حد تک ہوں تو اس میں اچھی فکشن کا بہت بڑا کردار ہے. میری کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی اس چیز پہ میں آؤں گا کیوں لکھا. آئی تھنک ایک تو یہ سب کانشیس عمل ہے، یو ڈونٹ کوائٹ سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیسائڈ کہ میں نے ناول لکھنا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں یہ، آئی مین آئی تھنک یہ بھی ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ ایک تاثر ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے لکھنے والا کہا جائے، یا یہ کہ میں مشہور ہوں. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سادہ دل جن کا خیال ہے کہ وہ کتاب لکھ کے پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ایسی خام خیالی نہیں ہے اور آپ نے زندگی میں 2-4 چوٹیں کھائی ہیں تو آپ ان سے دور رہتے ہیں. آپ کتاب کیوں لکھتے ہیں؟ آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ اگر آپ واقعی کتاب سے اور کتاب لکھنے والے کی قدر کرتے ہیں، اگر آپ کے خیال میں یہ ایک میڈیم ہے جس کے تھرو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ چیزوں کے اوپر رائے دے سکتے ہیں. اب یہ بات نیچرل ہے کہ یہ آپ ایک موناسٹک سینس میں نہیں کرتے، آپ ظاہر ہے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. سو یو آلسو وانٹ یور بک ٹو گو ٹو پیپل، رائٹ. مجھے ایک لیول پہ تھوڑی سی آپ کہیں کہ میں اس چیز سے ناخوش تھا
کہ ہمارے ہاں جو بہت سا فکشن لکھی گئی ہے انگریزی میں، اور ظاہر ہے ابھی وہ ارتقاء کا عمل ہے، وہ ایک خاص قسم کی فکشن ہے، اس کی ایک خاص قسم کی آڈینس ہے جو عموماً ملک کے باہر ہے. لیکن آپ وہ کہانی کہیں جو آپ کی اپنی کہانی ہے، اپنے لوگوں کے لیے کہیں، اگر اس کہانی میں وقت ہوگی تو باقی دنیا بھی پڑھے گی. آپ دیکھ لیجیے دنیا بھر میں یہی ایک اصول ہے. اس میں یہ سوال بھی ہمیشہ ہوتا ہے کہ اردو میں کیوں نہیں لکھی انگریزی میں، اس پہ بات پہ آئیں گے، وہ زبان پہ جب عاصم بات کریں گے. لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، اگر اندر سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، وہ دل کا موسم جب تک نہیں آتا، تو آپ فورس نہیں کر سکتے کریٹو کام کو. اگر آپ کام کو فورس کریں گے، ہاں آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ اس کریٹو موڈ میں آنے کے لیے واٹ ورکس فار یو. تو شاید وہ گتھی میں نے کچھ تھوڑی سی سلجھائی. اور ظاہر ہے کہ آپ کو حساس ہونا پڑتا ہے لکھنے کے لیے. تو آئی تھنک زندگی میں معاملات و واقعات ایسے تھے کہ وہ ایک گھڑی آئی جس کے اندر میں نے اپنا کرافٹ بھی ڈھونڈا، اپنا میتھڈ بھی ڈھونڈا، اور وہ وقت نکالا اور لکھا. میں 3-4 سال سے کوشش اس قابل ہوا تو پھر سامنے دیکھا. بہت شکریہ. اس ناول میں جو چیز مجھے ایک قاری کے طور پہ جس نے بہت متاثر کیا، آل دو ہم نے قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا پڑھا اور اس کو لوگوں نے کہا جی یہ سدھارت یا وولگا فرام وولگا ٹو گنگا کے ایک ایڈیپٹیشن تھی یا اس سے انسپریشن تھی. اچھا، اس میں بھی، اس ناول میں بھی ادوار ہیں، لیکن وہ کہیں سے بھی مجھے نہ تو انسپریشن محسوس ہوئی، آل دو ہوگی آبویسلی، کہیں نہ کہیں سے تو انسان انسپائر ہوتا ہے. اس میں ایک کرافٹ اپنا ہے. اگر ان 5 مختلف ادوار کو لیا گیا ہے تو ان کا انداز بیان، ان کی کردار سازی، ہر شے بہت مختلف انداز میں اس کو ڈاکٹر صاحب نے اس کو اس طرح سے، آل دو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی لکھ نہیں پا رہا، تو وہ اسی لیے شاید نہیں لکھ پا رہے کہ اتنی مکمل چیز لکھنے کے بعد اب یہ جب اس کو اگلی کوئی چیز لکھنا چاہ رہے ہیں تو شاید اس طرح سے وہ دوبارہ وہ بھرپور اظہار شاید دوبارہ نہیں آ پا رہا. جب میں نے اس ناول کو پڑھا تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا کہ یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے کردار، اس کی بنت، اس کا لکیل اتنا دیسی تھا، اتنا دیسی تھا کہ بارہا میرے ذہن میں آیا کہ یہ اردو میں کیوں نہیں. اور جب یہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن آئی تو اس میں افتخار عارف صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس کا ٹرانسلیٹ ہونا بڑا ضروری تھا، کیونکہ جو لوگ اس کا کردار ہیں ان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. تو ہمارے ساتھ لکیلی اس کے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ موجود ہیں، عاصم بخشی صاحب. تو میں یہ سوال ان کے آگے رکھوں گی، کیونکہ ترجمہ جو ہے اس میں انہوں نے ان سے کہا بھی کہ شکر ہے کہ میں ایک ایسے شخص کا ترجمہ کر رہا ہوں جو زندہ ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ زندہ مصنف کا ترجمہ کرنا، اور ایک ایسی تخلیق جس کو ابھی آئے 1 سال ہوا تھا، تو اس کو جب آپ نے ترجمہ کیا تو یہ تجربہ آپ کے لیے کس طرح کا رہا، اور مصنف کے زندہ ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اور نقصان کیا ہوا؟ نقصان پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن فائدہ ذرا بیان کر دیجئے. اچھا، میرا خیال ہے کہ آمنہ نے بات کی اور پہلے اس پہ بہت بات بھی ہوتی ہے، لیکن جو ترجمے کا تجربہ ہے وہ شاید مطلب میرے پرسنل لیول پہ اس لیے ہے کہ میں کہانی نہیں لکھ سکتا، اور میں بنیادی طور پہ مشکل تحریریں اور مطلب ایک مشکل پسند شخص ہوں. اور میں نے جو پہلی ٹرانسلیشنز بھی کی ہیں وہ ٹف لٹریری ٹرانسلیشنز ہیں، اور اس میں کچھ بہت سا فلسفی اور اسپیشلی فلسفی آف سائنس، اور تو یہ اس لیے میرے لیے واقعی، یعنی کہ بات تو ظاہر ہنسی کی ہے کہ ایک زندہ شخص کا، لیکن اس کے اندر سنجیدہ پہلو یہ ہے کہ ایک زندہ شخص یا ایک آتھر جب ٹرانسلیٹر کے ساتھ مرج ہوتا ہے تو آپ نہ صرف یہ کہ کسی اور کی کہانی جس کو آپ کبھی نہیں ملے، مے بی ہی از اے اسپینش رائٹر، ہی از اے یورپین رائٹر، کوئی بھی نارتھ امریکن یا ساؤتھ امریکہ کا رائٹر جو ہم لوگ جنرلی تراجم کرتے ہیں انٹرنیشنل لٹریچر کے، اس پرسپیکٹیو سے جو ہمارا اپنا رائٹر ہے اس کے ساتھ جب ٹرانسلیٹر مرج ہوتا ہے اور وہ ایک نئی کہانی کریٹ کرتا ہے، تو اس میں فلفلمنٹ جو ہے وہ اس نظر سے زیادہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کہانی کا پلاٹ اور اس کی ساری بنت اور وہ تو آبویسلی رائٹر ہی کی ہے، لیکن ٹرانسلیٹر اس میں اپنا ایک چھوٹا سا ایک حصہ ڈال کے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کہانی کو جب وہ ری اپروپریٹ کرتا ہے اپنے لینڈ کی، اپنی زمین کی لینگویج میں، تو پھر وہ بھی ایک کہانی لکھنے کا یا ایک کہانی لکھنے کا جو مزہ ہے وہ لے سکتا ہے. ادروائز مترجم کو جتنا بھی لکھا جائے کہ جی پولیٹیکلی کہ وہ انویزیبل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادتی ہے، لیکن بہرحال وہ کریٹو لیول کے اوپر
he's not an original creator of, he's kind of a painter who is painting someone else painting time and again. تو وہ بے شک اس کو نئی طرح سے دکھائے گا مگر اس سے زیادہ کریٹیوٹی کو تو وہ کلیم کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک اس پرسپیکٹو سے جو بھی مزید بات بھی ہوگی لیکن ٹو ٹیل اٹ رائٹ ناؤ میرا خیال ہے کہ جو 5 ادوار ہیں اور جو اس کے اوپر 6 سٹوری کی کروز ہیں, تو میرے لیے جیومیٹری جو ہے وہ سٹوری کی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اور وہ جیومیٹری اور جب وہ لینگویج پہ سپر امپوز ہوتی ہے تو لینگویج میں ایک نیا چیلنج آتا ہے, کیونکہ وہ ہر زمانے کی لینگویج تھوڑی سی چینج ہے اور ہم وہ لینگویجز نہیں جانتے جن میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں اب اس کے اوپر ایک امیجنیٹو وہ ہے کہ شاید وہ اس طرح کی لینگویج ہوتی ہوگی, ظاہر ہے کہ, اور اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب خود بھی بات کریں گے. تو یہ ہماری ایک ٹیک تھی اور یہ اس کا ریزن تھا اور یہی فلفلمنٹ جو تھی اس کا ایکسپیرینس بھی. میں اگر ایک دو باتیں ایڈ کروں, بیکاز یہ جو ٹرانسلیشن کا پروسیس ہے اور اس میں بھی ٹرانسلیٹر کا اور لکھنے والے کا اکٹھے کام کرنا, یہ اتنا یوزول کام نہیں ہے. عموماً ٹرانسلیشن جب ہوتا ہے نہ تو اتنا کلوز رابطہ ہوتا ہے اور نہ ہی نیسیسریلی کولیبریشن ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسلیٹر آپ بہت کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں. اگر ایک پیلٹ ہے جس پہ بہت سے رنگ ہیں, زبان ایک بڑی اوپن ٹیکسچرڈ چیز ہوتی ہے. ہر زبان کی ایک کانوٹیشن ہوتی ہے, ہر لفظ کی ذرا سی اس کی انفلیکشن کانوٹیشن آپ چینج کریں, وہ جملہ اسکالرلی بھی ہو سکتا ہے, وہ جملہ جو ہے وہ رومانٹک زیادہ ہو سکتا ہے, ڈپینڈس. ہر تحریر کا ایک موڈ ہے. اس پیلٹ کے اندر سے ایک رنگ کے مختلف شیڈز میں سے صحیح شیڈ نکالنا, اور صحیح بھی کیا ہے, دیٹس اوپن ٹو ڈیبیٹ, بیکاز اس طرح سے تو میتھمیٹکس نہیں ہے. تو اس میں اگر اتنا کوئی حساس یا ماہر ٹرانسلیٹر نہ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, میں خود یہ اپنے ڈسپلن میں پی ایچ ڈی میں اپنے میں ہوں, ہم دونوں اسکالرز ہیں, ہم بڑے ایگزیکٹیچیوڈ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. لیکن دا فیکٹ کہ 1 سال کووڈ کے دوران ہم ہر ہفتے ایک زوم کال پہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, یہ چونکہ موہنجو دڑو میں لکھا گیا ہے اور یہ پروٹو ڈراویڈین زبان کا اس پہ اثر ہے, تو اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے, یا جو 1857 والی تحریر ہے اس میں جو سکھ کردار ہیں کیا ہم پنجابی میں ہی ریٹین کریں جو ہم نے کیا اس اردو تحریر میں, ان کے ڈائلاگ پنجابی میں. تو اب وہ کتاب میرے لیے ایسے تھا کہ ایک کتاب پوری لکھنے کے بعد میں اس کو دوبارہ امیجن کر رہا ہوں. And in many ways I understood nuances of it or thought that there are possible nuances because of this collaborative exercise. And I think the credit goes to you for having that debate. یہ بھی میں کہتا چلوں کہ کل ان کی پروز کی کتاب کو, جو کہ ایک بہت دلچسپ اردو میں فلسافیکل کتاب ہے جس میں ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ فلسفیانہ مضامین پہ گفتگو کر رہا ہے, اس کتاب کو کل کراچی لٹریچر فیسٹیول میں بیسٹ اردو پروز بک آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا. تو یہ اپنے تئیں اپنے ہاں ایک خود ایک بڑے مستند رائٹر ہیں. سو بہرحال یہ ڈائلاگ بڑا مزیدار تھا. جی, یہی چیز میں نے پک کی تھی اور سوال سے پہلے ہی کافی حد تک جواب آ گیا, لیکن میرا سوال ابھی تشنا ہے. اس میں 5 ادوار جو دکھائے 6 جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے زبان مختلف لگی, اور ظاہر ہے وہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے کی تھی. جب اس کا ترجمہ آیا جو پہلا ہے دور, اچھا اس میں ان لوگوں نے آپس میں میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے ایک خاص اس میں زبان لی کہ یہ زبان ہوگی. اس کے بعد کا جو دور تھا وہ پراچین جس انداز میں جو رگ ویدا وغیرہ کا ترجمہ ہوا ہے اس انداز میں اس کو لکھا گیا. اسی طرح آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہیں فارسی کا استعمال, فارسی سے متاثر شدہ جو زبان ہے جہاں فارسی الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں ایک کویسچن میرے ذہن میں آیا تھا کہ ان لوگوں نے جو موہنجو دڑو کا کیا ترجمہ, تو ان کا یہ خیال تھا کہ سندھی زبان سے زیادہ قریب تھی وہ زبان. لیکن تارڑ صاحب سے جب بہاؤ کا ذکر ہوا, وہ تقریباً وہی دور آگے پیچھے کا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ساؤتھ انڈین زبان سے زیادہ قریب تھی اس دور کی زبان. تو آپ کی ریسرچ دونوں کی, کیونکہ ماشاءاللہ دونوں اسکالرز ہیں, وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ آصف اس پہ زیادہ اس کی بات کریں گے. اصل میں وہ اس بات میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. بات یہ تھی کہ یہ پروٹو ڈراویڈین زبان جو کہ پری سنسکرت ہے, اور سندھی بھی اس کا ایک ماڈرن اوتار ہے, اور تامل بھی اسی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. سو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس میں ایک سنسکرتائزیشن کا ایلیمنٹ نہ آئے, چونکہ جب آپ ہسٹوریکل فکشن لکھتے ہیں نا جی, تو آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب وہ ایک ہسٹری کی ٹریٹس کی طرح تو نہیں ہوتی جہاں فٹ نوٹس ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ایرا میں کسی ایسے کانسیپٹ یا کسی ایسے آرٹیفیکٹ کا ذکر کر دیں جو ابھی آیا ہی نہیں تھا. سو یو ہیو ٹو ریسرچ. تو زبان کے لیے بھی ہمیں کیئرفل ہونا تھا. تو ہم نے اس میں یہ, اور چونکہ اگلا والا جو ہے وہ 5ویں صدی ٹیکسلا ہے,
اور اس میں جو کردار ہیں وہ بدھ بھکشو ہیں, منکس ہیں, اور اس کے اندر زیادہ تر جو ان کی گفتگو ہے وہ بدھسٹ کانسیپٹس کے ارد گرد ہے, اور اس میں جتکا جو ہے اس کا بھی ذکر ہے. اس میں پھر ہم اس کو ڈسٹنگ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ بتائیے کہ یہ پھر آپ نے اس کو کیسے. اچھا, اس میں چونکہ ابھی سلمان صاحب بیٹھے ہیں, وہ اسکالرز جو لینگویج کے ہیں وہ ان کا یا ہسٹری اور اینتھروپولوجی کے ہیں, لیکن جو ہمارا اسٹائل ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ میرا ہیومینٹیز کے اوپر تو کوئی کام نہیں, بٹ آئی ریسرچ لاٹ, اور اس میں بھی ڈبیٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ ڈبیٹ اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو جس کو پروٹو ڈریویڈین بھی کہتے ہیں, یا جو ایرین سے یا ان زبانوں سے مختلف یا ان کی کہیں کہیں فیملی میں مکس بھی ہوتی ہیں, تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اٹ شوڈ بی کلوزر ٹو سندھی, اینڈ سم پیپل سے کہ ایون براہوی, یہ جو زبانیں ہیں اس سائڈ کی بھی اس میں آمیزش ہے. اب یہ ساری بات کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال جو کامن ڈینومینیٹر ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں براہوی آتی ہے نہ سندھی آتی ہے, اور ہم سندھی ٹیکسٹ تو نہیں لکھ رہے. آبویسلی دی ٹرانسلیشن از ان اردو, سو وی ہیو ٹو سے کہ ایونچولی جب آپ کسی بھی کتاب کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے وہ اردو ٹرانسلیشن ہے. سو اردو بولنے والے لوگ جس زبان کو سمجھ سکتے ہیں, یہ ہمارا ایک سیٹلنگ پوائنٹ ہے. کہ اب اس میں ناؤنز اور وربز کی ڈویژن میں ہمیں پتہ ہے کہ سارے اردو کے وربز تو ویسے ہی سنسکرت کے ہیں, پراکرتوں کے ہیں, پالی اور ایسی زبانوں کے ہیں, اور جو ناؤنز ہیں وہ اگر ہم پریزرو کر لیں تو لینگویج میں تھوڑا سا شیڈ آ سکتا ہے, جیسے رنگوں کے نام ہیں یا چیزوں کے نام ہیں. تو اس حساب سے ہم نے یہ کیا کہ جو موہنجو دڑو ہے وہ ہم نے ذرا لائٹ سنسکرتائزڈ اردو رکھی, یا لائٹ پالی کے, یا یہ جو ہمارے روزمرہ کے ورب ہیں. کیونکہ دیکھیں اردو میں ہم جو کرنا, بھرنا, ڈرنا, مرنا, سونا, جاگنا, یہ سارے ورڈز فارسی عربی کے تو روٹس نہیں ہیں نا ان کے, تو یہ سارے اسٹیمرائز بھی نہیں ہوتے. جیسے ہم اگر کوئی عربی کا لفظ یوز کرتے ہیں, جیسے لیٹس سے سجدہ, تو ہم کہتے ہیں سجدنا نہیں کہتے, ہم اس کو اسٹیمرائز کہتے ہیں سجدہ کرنا. تو وہاں سے ہم اس کو مطلب مسلمان کرتے ہیں عربی کو اپنے علاقے کے زبان کے حساب سے. سو اس پرسپیکٹو میں جو وہ زبان ہے جو موہنجو دڑو اور اس کی ہے وہ ذرا لائٹ قسم کی, شدھ سنسکرت نہیں ہے. اور جو اس کے بعد والی ہے وہ چونکہ ایک الاؤنس بہت بڑا مل جاتا ہے ٹیکسلا کے اس سے, اور اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا وی ٹرائی ٹو کیپ اٹ مور ڈینس سنسکرت, یا ڈینس ہندی کہہ لیں آپ, ہندی کا ایک سلائٹ ڈینس ورژن. بٹ اس میں بھی ہم نے سینٹینس کنسٹرکشن وہ چیزیں اردو کی طرح ہی رکھی ہیں تاکہ ریڈر کا فلو جو ہے وہ بہتر رہے. اینڈ دین وین اٹ ریچز ٹو پرشین ایرا تو وہ پھر تھوڑی پرشینائزڈ ہے, اینڈ وین اٹ ریچز ٹو ٹوڈیز لاہور تو پھر وہ نارمل ہوتی ہے جیسے ہم بول چال میں بولتے ہیں, اور پھر وہ فیوچر میں بھی جاتی ہے. تو اس میں ایک سائنس فکشن کا ایلیمنٹ بھی ہے جو جیلم اور روہتاس کا علاقہ ہے. تو وہاں پھر ہم نے لینگویج کو تھوڑا سا بالکل فلوئڈ رکھا ہے, جیسے ہم سب آپس میں بات کرتے ہیں, اور اگر ہم بیچ میں انگریزی کے لفظ یوز نہ کریں, ان کا استعمال نہ کریں. تو یہ مطلب میرا تو ایک پورا کینوس ہے. انگریزی میں چیلنج تھوڑا مختلف تھا. سو ایک لحاظ سے اردو میں بھی بہت چیلنج تھا, لیکن چونکہ اس خطے کی کتاب ہے تو ہم پراکرت کا, فارسی کا سوچ سکتے ہیں. وہاں پہ اب میں کیا کروں موہنجو دڑو کے ساتھ, وی ہیونٹ ڈیسائفرڈ دا لینگویج. So I imagined it as a place which has a more pastoral, early world feel to it, right? So there's more lyricism to it. اس کے بعد بدھسٹ ٹرمینالوجی بے تحاشا ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, یا ہم نے اوریجنل ہائی سنسکرت کی انگریزی میں بھی یوز کیا, بیکاز آئی تھنک وہ زمانہ بھی ہم ارتقا کر کے آ چکے ہیں آگے. جب پاکستان میں انگریزی ادب لکھا جاتا تھا تو جب بھی اذان کا لفظ آتا تھا تو اس کے ساتھ لکھا جاتا تھا مسلم کال ٹو پریئر, اور روٹی لکھی جاتی تھی تو اس کے ساتھ انلیون بریڈ. وہ ایک بڑی آکورڈنس تھی. اب وی مووڈ آن. یو کین آئدر ہیو اے گلوسری اور یو کین یوز دا ورڈ ان اے سرٹن کانٹیکسٹ سو دیٹ اٹ فلوز, بیکاز سو آئی تھنک اٹس آلسو سارٹ آف ٹیکنگ بیک دا لینگویج فرام. تیسرا والا جو تھا آپ کا مغل والا, ونس اگین پرشین تو نہیں آ سکتی, لیکن ہائی فلوٹیڈ انگریزی یا ہائی رجسٹر انگریزی. کلونیل میں اب انگریزی میں آسانی تھی, بیکاز وی ہیو سو مینی سیمپلز آف کلونیل لٹریچر کہ اس میں نے کچھ خطوط لکھے ہیں جو کہ ایک انگریز افسر نے اپنی محبوبہ کو لکھے ہیں انگلستان میں, تو میں نے اس کے لیے بہت سے پرانے خطوط پڑھے کہ کیا الفاظ یوز کرتے تھے زیادہ. ماڈرن ایز وی سیڈ از ماڈرن, ہمارے یہاں اپنی ایک انگریزی. اور فیوچر میں ایک ایلیمنٹ اس کا ضرور ہے جس میں وی آر انوینٹنگ اے لینگویج, جو آپ سائنس فکشن میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یو امیجن واٹ دا فیوچر از لائک, اینڈ دیٹ لینگویج از گوئنگ ٹو بی اے فنکشن آف ویئر یو تھنک دیٹ پلیس از ٹیکنالوجیکلی, اینڈ دین دیر از اے لاٹ مور جارگن. لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ساتھ یہ ہے کہ آپ نے کتاب کو انٹیلیجبل بھی رکھنا ہے.
ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ پڑھنے کا رواج اتنا بھرپور نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کمپلیٹلی اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ زبان کا جو مزہ ہے یا زبان کے اندر جو ویرائٹی ہے اس کو ایکسپلور نہیں کر پاتے. سو اٹس اے چیلنج. آپ چونکہ ناولسٹ ہیں آپ جانتی ہیں یہ چیلنج. بالکل میں یہی عرض کرنا چاہ رہی تھی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جب میں نے اس ناول کو پڑھا تو مجھے بالکل ایسے نہیں لگا کہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. تو وہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو خود ہی ایکسپلین کیا. کا مطلب میری انگریزی کمزور ہے. نہیں, آپ نے جو بات کی کہ آپ نے ریکلیم کیا اس زبان کو, کیونکہ بہرحال یہ بھی اتنے عرصے تک ہماری زبان رہی, تو میں اس کو اس طرح تو بالکل بھی ڈس اون کرنے کی جو ہماری ایک خواہ کا جذباتی نعرہ بن چکا ہے, میں اس کو یقین نہیں کرتی اس پہ. اس میں تخلیق بھی ہو سکتی ہے, اور وہ انڈیجینیس تخلیق جس طرح سے انہوں نے کی, اس میں ایک اور دلچسپ چیز جو مجھے نظر آتی ہے کہ پہلے ترجمہ مصرے کا ہوا, چاند کو گل کریں تو ہم جانے, سنفنگ آؤٹ دا مون, اور پھر دوبارہ اس کا ترجمہ اردو میں ہوا. تو یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جس سے ہمیں یہ ایک بڑی اچھی بات جو خود ہی ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ ہماری ایک اپنی زبان کے طور پہ ہم نے, ہماری بھی تو زبان ہے, اتنے عرصے سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, استعمال ہی کر رہے ہیں, اپنا نہیں رہے, تو انگریزی کو اپنے ہی ایک رنگ میں اپنایا. اچھا, ترجمے پہ میں مزید ڈاکٹر صاحب ان کو زحمت دینا چاہوں گی, عاصم بخشی کو. ترجمہ پڑھتے ہوئے مجھے بالکل نہیں لگا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں, لیکن پھر بھی وہ ترجمہ ہے. تو یہ ذرا آپ, ویسے تو اس طرح کے راز سر عام نہیں پوچھے جاتے, لیکن یہ کون سی گیدڑ سنگی تھی جو آپ نے استعمال کی کہ وہ بالکل مجھے محسوس نہیں, مجھے یوں ہی لگا کہ میں دوبارہ وہی ناول پڑھ رہی ہوں, اور وہ اردو کا ناول بھی لگا مجھے. لیکن اس کے ساتھ جو جملوں کی, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جملوں کی ساخت انگریزی سے اردو میں آتے ہوئے, وہ بڑا ایک آپ نے فلوئنٹ طریقے سے اس کو وہ کیا. تو ذرا اس پہ آپ اگر روشنی ڈالیں کہ وہ کیا آپ کا ایک نیچرل وے ہے یا آپ نے اس ناول کے لیے اس کو اڈیپٹ کیا اسپیشل. اچھا, اس میں تھوڑا سا ہلکا سا اف یو الاؤ ہم تھوڑا سا اس طرح سے ڈائگریس کریں گے کہ اس ناول کی کچھ ایگزامپلس تو بھی ایک دم سے ذہن میں نہیں ہیں, لیکن جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان کے بیچ میں بھی اسکولز ہیں. تو اب جیسے آمنہ نے شی گیو اٹ ایز اے کمپلیمنٹ کہ ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ نہیں لگا, بٹ دیر از اے ہول اسکول ان ٹرانسلیشن جس کے خیال میں یہ کمپلیمنٹ نہیں ہے بلکہ کرٹیسزم ہے. سو ان کا یہ ویو ہے کہ جی ترجمہ ٹرانسلیشن شوڈ آلویز لک لائک اے ٹرانسلیشن. اچھا, اب یہ بھی ایک پرابلم ہے کیونکہ میرا ہر ٹرانسلیٹر کا اپنا ایک پرسنل ویو ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جی جو اس کا ویو ہے وہ اس کو ظاہر ہے فالو کرے گا ان ٹرانسلیشن. سو مائی ویو از مور الائن ٹو یو کین سے کہ ان اے مور یورپین ٹرانسلیشن کے اس میں کہ بورخیس اور ہمارے ہاں جو ٹرانسلیشن کے نابوکوف وغیرہ کے گروپ ہیں اس کے مڈل میں. تو اس میں سے ایک گروپ تو یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹرانسلیشن کو ہمیشہ پورے ٹیکسٹ کو ری اپروپریٹ کر دینا چاہیے, اور ہمارے کیس میں وہ ایزی ہے کیونکہ ہم دونوں کا ایک کولیبریٹو ورک ہے, اور ٹرانسلیشن پہ ظاہر ہے انہوں نے اس میں ان کی بھی پوری چوائس یا ان کا ایک ایجنسی آتھر کی بھی انوالوڈ ہے ود ٹرانسلیٹر. لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب انگریزی سے وہ آتا ہے تو جیسے انگریزی میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے, آئی ایم رانگ, آپ نے ریگریسوز. سو دیر آر پیپل ہو آر ان فیوچر, سم پیپل آر لوکنگ بیکورڈز اینڈ دے آر. اب ریگریسو جو ہے اس کی ٹون انگریزی پڑھنے والے کے لیے ایک بڑی پولیٹیکل ٹون ہے, بیکاز انگریزی میں ریگریسو ہونا ایک بات ہے, اور اٹس اے نیگیٹو کانوٹیشن, اور اس کی سوشیو پولیٹیکلی وہ تھوڑا سا چونکاتی ہے کاری کو. تو وہ اس کی فلوئنسی میں وہ رائٹر کو پلیس کرتا ہے ایٹ سم پولیٹیکل سوشیو پولیٹیکل اسپیکٹرم. اردو میں نے اس کے لیے ورڈ یوز کیا پچھلے, تو اب ہم نے صرف پچھلے کو انورٹڈ کاماز میں کہہ دیا. تو اب وہ جب بچے بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, وہ اس بات میں لگ رہا ہے کہ پچھلے کوئی بہت برے لوگ تھے, یا بہت ہی کوئی بہت گنوار لوگ تھے, یا بہت اس قسم کے لوگ تھے, لیکن اس میں ایک ہیٹ فل چیز جو ہے نا وہ سافٹ ہوتی ہے. آپ کی اپنی زبان میں وہ نیچرلی پوئٹک ایلیمنٹ لیتی ہے اور وہ سافٹ ہوتی ہے. تو میرا ویو یہ ہے کہ جب ٹرانسلیشن پہ 2-3 اٹریشنس کر لی جائیں تو قاری کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اونچا ریڈ کر کے, یعنی مائی ٹرک آف دی ٹریڈ از کہ میں اس کو ایک دفعہ اونچا ریڈ کرتا ہوں اینڈ دین جسٹ لیٹ اٹ, جیسے شکید عادل سعادہ صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کو بھی پڑھا دیتے ہیں. سو میں نے تو اپنی ایسے گھر میں کوئی بھی لوگ پڑھ لیں, مثلا میری نانی کو میں نے پڑھا دیا, امی کو پڑھا, جو کہ لوگ بتائیں گے یار زبان فلوئنٹ ہے کہ نہیں, وہ اس بیگیج سے آزاد ہوں کہ یہ ترجمہ ہے یا نہیں ہے. سو اس کے بعد چونکہ ڈاکٹر صاحب از ماشاء اللہ الائیو اینڈ ویل,
तो हमने भाई आज आप अपना सदका जरूर निकाल दीजिए. as it is constantly being reminded. बार बार ये बात हो रही है. सो हमने कहा कि सर अब आप देख लीजिए कि जहाँ पे आपको लगता है कि वी शुड कीप इट. सो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा जगहों पे एग्री किया, लाइक मे बी 95%, एंड देयर वर लाइक 5% ऑफ द टाइम्स व्हेन डॉक्टर साहब सेड कि इसको हमें थोड़ा सा ये इसको सॉफ्ट कर देना चाहिए या इसको हार्ड कर देना चाहिए, काइंड ऑफ. सो दिस इज I think connotations पे तो more or less we were always there. The question was कि कई जगह जहाँ precision of translation require करती थी कुछ terminology, सवाल ये था कि क्या उससे flow और readability पे. But हमारी बड़ी amicable resolutions हुई हैं, and since I'm being reassured that I'm alive and kicking, so if I write again, inshallah we'll collaborate again. So इसमें कुछ शायरी के पोर्शन भी हैं, उसको भी हमने शेर में ही किया है, मंजूम ही तर्जुमा, यानी जहाँ पे डॉक्टर साहब ने मीर का एक साहब हैं जो दास्तान सुनाते हैं, तो वो उसमें शेर कोट, तो ज़ाहिर है वो अब हमें नहीं पता कि वो ओरिजिनल डॉक्टर साहब कहना था कि उन्होंने कॉइन ही किए हैं, यानी दे आर नॉट सम ओरिजिनल, तो फिर हमने उसको पोइट्री में वज़न में तर्जुमा किया है. But that's very strange because what happens is this कि मुग़ल ईरा है और उसमें एक किरदार है मीर साहिब, जो कि एक दास्तान गो हैं जो लखनऊ से जो 1857 के वाक़यात से पहले वहाँ पे जो सारे सियासी हालात थे उसकी वजह से लाहौर आ गए, और लाहौर आके वो एक तरह से रेबल राउजिंग कर रहे हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और उसके लिए वो दास्तान को इस्तेमाल करते हैं. चूँकि दास्तान का जो मेटाफर और सिंबल है तिलिस्म होशरुबा, जिस पे कल एक्चुअली हमारे एक सेशन भी अगर आप टाइम निकाल के आएँ तो वो इस्तेमाल करें. अच्छा, उनको एक खातून और एक यंग आदमी मिलता है जो बड़ा इंस्पायर करते हैं. उस खातून की बहादुरी से इम्प्रेस होकर वो उसके लिए एक शेर कहते हैं, और वो खातून इतनी बरजस्ता और इतनी ज़हीन है कि उस शेर का जवाब शेर से देती है. अच्छा, मैंने वो शेर उर्दू में इमेजिन किए, अंग्रेज़ी में लिखे, और इन्होंने दोबारा उसको इमेजिन करके अपने तरीके से फिर उर्दू में कर दिया. सो ये एक अजीबोगरीब चीज़ थी, which shows also कि what a wonderful thing language is and how many possibilities there are. जी, अब आप लोग काफ़ी हद तक, मेरी कोशिश थी कि नावल के बारे में कुछ भी ना पता चले, लेकिन काफ़ी हद तक नावल के बारे में बहुत कुछ पता चल गया. और मुझे ऑल्दो इस तरह के सेशंस में इक़्तिबास पढ़ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन इक़्तिबास इतना खूबसूरत है. और मैं अभी भी बात ये कर रही थी कि डॉक्टर साहब के नावल में मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और मैं पढ़ती चली गई और मैंने इसका तर्जुमा भी पढ़ा, वो है मंजर निगारी और मनाजिर पेंट किए हुए हैं आने वाले वक्त के, गुजरे हुए वक्त के. तो उसमें जो चीज़ है वो है इमेजिनेशन. इमेजिनेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, मैं समझती हूँ एक नावलिस्ट उतना मजबूत नावलिस्ट होता है. तो ये डॉक्टर साहब अगर आपके पास चश्मा है तो ना सिर्फ अलाइव एंड किकिंग हो, मेरी नज़र आप दोनों से बेहतर है. अरे माशाल्लाह. तो आप ये कॉलम ये काइंडली हमें लास्ट वाला जो है इधर इस पेज पे, जी दिस वन, ये मंजर अगर आप हमें पढ़ दें तो. कितना मुश्किल आपने मुझे दिया, इसीलिए वो सारा ही संस्कृत में लिखा है आपने, और ओरिजिनल जटकास जो थी वो पता नहीं किस चीज़ में थी, प्राकृत में होंगी. ये यक्षा यूं तो ये, अच्छा अब इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो एक किरदार है बुद्धमित्रा जो कि गुरु है, वो अपने डिसाइपल को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि फ़ेथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फ़ेथ से पहले भी रीज़न भी इम्पॉर्टेंट है. सर्वाइव करोगे तो मेटाफिज़िकल चीज़ों के बारे में सोचोगे, और उसके लिए वो जो लॉर्ड बुद्धा की ज़िंदगी के किस्से हैं जतकास के नाम से, उससे वो एक कहानी बयान करता है. तो उसका ये एक सीन है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा इन वन ऑफ हिज अवतार्स इज़ क्रॉसिंग अ विल्डरनेस एंड ही इज़ असेल्ड बाय दीज डीमंस, दीज यक्षास. सो ये उसका है. ये यक्षा यूं तो सीधे साधे पंथियों से ही दिखते थे, लेकिन उनके सर पानी भरे सफ़ेद नरगिस और नीले कमल के फूलों के गजरों से ढके थे. सर और कपड़ों से भी पानी टपक रहा था. सफ़ेद और नीली ओस भरी पत्तियों की चादर में छुपे लाल और सफ़ेद कमल पकड़े पानी में भीगे पौधों की लंबी डंठलों और रस भरे मांस में अपने दांत गाड़े हुए थे. और तो और उनकी बग्घियों के पहिए, सफ़ेद बैलों के सींग और कपड़ों के पिछले हिस्से भी टपक रहे थे. उन्होंने बुद्ध सित्व को बताया कि वो पास ही के एक जंगल से आ रहे थे जो लगातार बारिश, तालाबों और फूलों से भरी झीलों का देश है. क्या इससे आपको अंदाज़ा कुछ हुआ होगा कि डॉक्टर साहब ने क्या मंजर खींचे हैं, और आसिम बख्शी साहब ने उनसे कितना इंसाफ किया है कि उर्दू में आते हुए भी वो कहीं मुख्तलिफ नहीं लगे. और हमारे पास क्योंकि वक्त है, और मैंने ये कहा था कि मैं ऑडियंस देखूंगी, मुझे ऑडियंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोनों इजाज़त दें तो हम सवालों जवाब का एक सेशन स्टार्ट कर दें. जी सर, प्लीज़ आपसे पहले. मेरा तो बड़ा बेसिक किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि
पहले बताइए, नुकसान तो कोई नहीं था मेरे जिंदा होने में। नुकसान तो नहीं था, फ़ायदा ही फ़ायदा था। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप एक कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं तो एसोसिएशन डेवलप होती है, और एसोसिएशन डेवलप होती है तो एक लर्निंग होती है, एंड यू मेक न्यू फ्रेंड्स। और आपके पास जब आप उन आइडियाज़ से गुजरते हैं, आम तौर पे आप कोई भी प्रेवी नहीं होता कि उस ऑथर ने कैसे लिखा, तो ये एक एडिशनल फ़ायदा है। नॉट इवन एन ऑथर्स फैमिली एग्जैक्टली नो कि उसके पास क्या गुजर रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कब्रिस्तान के कुछ सीन लिखे हैं, उस पर कतबे पढ़े हैं, तो आप जब एज एन ट्रांसलेटर आपको ये एक किस्म का यू हैव अ गुड एक्सेस टू जो आपके पास एक किस्म का जिसको हम आर्कीटाइप कहते हैं कि जी आर्किटिपिकल ऑथर जो है उसके तक आपकी रसाई हो जाती है। तो मेरे पर्सनली तो मेरा फ़ायदा तो बड़ा फ़िलोसॉफिकल सा है कि आई कैन नाउ गेट इन टू एन ऑथर्स माइंड एंड एग्जैक्टली गेट टू नो इन दी लेयर्स कि वो कैसे सोच रहा था, क्योंकि वो लफ्ज़ों से तो मुझ तक एक लेयर तक पहुंची हैं, लेकिन आई कैन आस्क हिम, अदरवाइज ऑथोरियल इंटेंशन तो रीडर ही के ऊपर होती है। सो ये मेरा ख्याल है कि मुझे जो सबसे मज़ेदार या जो इंजॉयमेंट का पहलू है वो ये था। मेरा बड़ा प्रैक्टिकल फ़ायदा था। टाइम बताइए। अच्छा, टाइम हमें तकरीबन लगा है अराउंड 4 to 5 months जो फर्स्ट इटरेशन में, एंड देन वी टुक अबाउट, क्योंकि हम एडिटर भी हमने खुद ही की है, तो आई थिंक 1 more month, तो 6 months क्या लें। So Asim is despite his very heavy schedule, a very quick translator. यही करते हैं कि ये फिल बदी 3-4 सफ़े करके भेज देंगे, फिर उसके बाद 1-2 इटरेशंस होंगी। I thought it was quick. मुझे लिखने में कवर टू कवर 10 महीने लगे थे, पर 10 महीने में फुल टाइम ये नहीं कर रहा था, चूँकि मैं कुछ और काम करता हूँ। तो दिन को बच्चों को पाल पोसने के बाद रात को मैं बैठता था, और 10 महीने मुसलसल रात को मैं बैठा हूँ। तो उसमें ज़्यादा सोशल लाइफ ना होना और टीवी का ख़राब होने का बड़ा रोल है, तब आप ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये होती है कि आप बजाय लिखने के आपको ये अट्रैक्शन होती है कि मेरे से बहुत अच्छा जो लिख चुके हैं मैं उनको क्यों ना पढूं। अगर आपको किताब का शौक़ है तो सो इट्स वेरी हार्ड लेबर। वो 10 महीने के बाद फिर आप इनिशियल पेयर रिव्यूज़ के लिए भेजते हैं, उनकी फ़ीडबैक आती है, और फिर अगर आपको कोई पब्लिशर मिल जाए तो वो बजाते खुद एडिटिंग का और उसको फाइनलाइजेशन करने का प्रोसेस भी कई दफ़ा 8-10 महीने लेता है, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन होता है। सो ये जेस्टेशन पीरियड होता है, विच इज़ वाई इट्स अ हार्ड थिंग टू डू। और बताइए जी, और कोई सवाल करना चाहें? जी 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 तर्जुमा हमारे सामने आया, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसमें आसारियात कितनी बड़ी हुई है, ये गॉथिक फिक्शन से कितना वाकिफ है, Sure. इसका पोएट्री का कितना मुताला है, इसका तहजीबों का किस नौयत का। आप देखें तो सही कि वो तहजीबी तसलसल को लेकर उसके मुतवाज़ी ज़ुबान को मुतारिफ जी, जी, करा रहे हैं कि वो अजनबी ना लगे। तो मतलब ये कि इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। ये क्या बख्शी साहब कर सकते थे या मोहम्मद सलीम रहमान साहब कर सकते थे, ये बड़े कम लोग। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो जब ये मरहला दरपेश था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूँकि जो भी है मेरा जो नावल है उसको चूँकि हिस्टोरिकल है, उसमें तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं लवाजमात हैं। तो जब हमारे एक मुश्तरका दोस्त हैं मुशर्रफ फारूकी साहब, उन्हें तारुफ़ करवाया तो ये जहन में रख के था कि जिस नौयत की ये किताब है, और फिर उन्होंने जो उसके साथ किया उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। आपका गालिबन, हाँ जी बताइए। जी जी Oh, I see. So, I mean, we did the translation in 2020 mostly, right? And 2021 में जाके फिर वो eventually. नहीं, देखिए मेरे जहन में बड़ा क्लियर था कि आई वांटेड दिस इन ट्रांसलेशन, और एक उसकी ऑप्शन ये भी थी कि मैं खुद करूं। और कई दफ़ा ये होता है हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी लिखने वाले होते हैं उनके यहाँ उर्दू नापैद है एंड वाइस वर्सा, तो वो मसला भी नहीं था। लेकिन मैं चूँकि उतनी महारत और सहूलत से सारा वक्त उर्दू में नहीं काम करता, मेरा काम अंग्रेज़ी में है, तो इसलिए मुझे मुतरजम की तलाश थी। लेकिन ये तो पहले दिन से इरादा था कि ये किताब मैंने अपने ख़त्ते के लिए, अपने ख़त्ते पे अपने ख़त्ते के लोगों के लिए लिखी है। सो आई वाज ऑन द लुक आउट। एक दफ़ा अंग्रेज़ी की किताब आ गई तो आई केप्ट लुकिंग, एंड एज सून एज आई फाउंड समवन, तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। जितनी ये तो खुशकिस्मती आपकी है कि अगर आपको सही शख्स मिल जाए।
اٹس ارلی ٹو سے بیکاز دیکھیں اردو کو آئے ہوئے ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، لیکن ایک تو یہاں پہ ایک تاثر ہے. یہ اچھا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا کہ کتاب اگر کسی کی 500 بک جائے تو وہ مور کا پروں کا ایک جو ہے نا کوٹ بنا کے پھرے کہ دیکھیں میں کتنا کامیاب ہوں. ہم بہت انڈر سیل کرتے ہیں اپنی ریڈرشپ کو اور اپنی کتابوں کو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پبلشرز جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کرتے کتاب کی مارکیٹنگ میں اور اس کی کوالٹی میں. ایک خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمیں پبلشر بھی بہت اچھا ملتا ہے. سو یہ جو بک کارنر جیلم والے کام کر رہے ہیں، اس سے بھی ملاقات کسی نے کرائی، میں نے ان کی کتابیں دیکھی، ان کے ساتھ کام کیا. دیٹس آلسو ہیوج فیکٹر کہ کتاب کتنی بکے گی. سو آئی تھنک یہ سوال زیادہ موزوں ہے آج سے 1-2 سال بعد جب اس کتاب کو تھوڑا وقت ملے. لیکن دس مچ آئی کین ٹیل یو کہ ناؤ آئی ہیو این انٹائرلی نیو ریڈرشپ. ایک تو وہ ہے نا جو دونوں زبانیں پڑھتی ہیں، انہوں نے پڑھا ہے. ایک کمپلیٹلی مجھے ڈفرینٹ ریڈرشپ ملی ہے جس میں بے تحاشا بڑے ذہین لوگ ہیں جو مجھے اندازہ تھا ہوں گے. تو یہ ہر لحاظ سے میرے لیے ورتھ فائل ہے چونکہ مجھے ایک اور آڈینس مل گئی. جی وہ ادھر ایک سوال کرنا چاہتے جی. جی بڑا اچھا سوال ہے. اس میں کہنا فی الوقت میرے لیے مشکل ہے. دیکھیں کئی لحاظ سے کئی لوگ جو پہلا ناول لکھتے ہیں وہ کافی حد تک بایوگرافیکل ہوتا ہے، وہ ناسٹیلجیا سے نکلتا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے ناول میں ناسٹیلجیا یا پرسنل ایکسپیرینس کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کچھ کردار ایسے ہیں جو کمپوزٹس ہیں ایسے کرداروں کے جو زندگی میں ملتے ہیں، اور پاکستان میں ماشاءاللہ کرداروں کی کمی نہیں ہے. مطلب ہر اینٹ کے نیچے کردار ہیں. سو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہر کسی کا ڈفرینٹ میتھڈ ہوتا ہے. میں نان فکشن کا آدمی ہوں، میں اسکالر ہوں. وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی رائٹنگ ہے، وہ بڑی اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. میرے سے فکشن ویسے نہیں لکھی جاتی. بعض لوگوں نے کہانی سوچی ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر اس کو لکھ لیتے ہیں. بعض لوگ بڑا کردار اورینٹڈ چیز لکھتے ہیں. میری کہانی کا چونکہ اسپین اتنا زیادہ ہے تو اس میں بہت زیادہ کردار ڈیولپ نہیں کر سکتا. بٹ میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں پینوراما دکھانا چاہ رہا تھا. میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ٹائم سکلکل ہوتا ہے. تو میں چھوٹے چھوٹے ونیٹس پیسز ایک موزیک کی طرح لکھتا رہتا ہوں، ان کو پھر میں جوڑ کے کہانی بناتا ہوں. پہلی دفعہ تو یہ ہوا ہے. اس دفعہ کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میں اتنے ایگزیکٹیچیوڈ سے ایک اسکالر کی طرح فکشن نہیں لکھ سکتا. فکشن کی تو خوبصورتی ہی وہ فریڈم ہے. سو کچھ کردار سوچے لکھے، کچھ بعد میں آئے. کچھ کردار رات کے 11:30 بجے خود ہی کسی طرف چل پڑے اور میں ان کے پیچھے چل پڑا. یہ واقعی ہوا. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے اس کے بعد لاسٹ. جی جی پلیز. دیکھیے تخلیقی تجربہ جو مترجم کا ہوتا ہے وہ تو اٹ میٹرز. مطلب میں جو ناولس ٹرانسلیٹ کرتا ہوں وہ میں پہلے پڑھتا نہیں ہوں. سو آئی کیپ ٹرانسلیٹنگ اینڈ آئی کیپ ریڈنگ اٹ. سو اگر آپ جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو زیادہ، مطلب میرے کیس میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. اس میں یہ والا پورشن نہیں رہتا. اور چونکہ میں ایک ہابیسٹ ہوں، یعنی میں کوئی ترجمہ، میں ہو سکتا ہے 2 سال ترجمہ نہ کروں، ہو سکتا ہے 1 سال نہ. تو ہابیز کے ساتھ ایک یہ ہوتا ہے کہ دونوں قسم کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تھوڑا سا کمپرومائز بھی ہوتا ہے کہ وہ اسٹک کرتے ہیں کہ جی بھائی ہم تھوڑا لیٹ کریں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، ہم ڈکشنریز کو کھولیں گے. تو وہ بھی ایک تخلیقی تجربہ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں نئی لینگویج ہے، ہو سکتا ہے آپ کو وہ کام کچھ دیر پڑھنے میں 1 مہینہ چاہیے ہو، اور اب اگر آپ اس کو دوبارہ وہ چیزیں ساری پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کریں گے. جیسے بھی سلیم الرحمان صاحب یا ایسے جو بڑے ٹرانسلیٹرز ہیں، اب ان کی جنرل نالج لینگویج کے بارے میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس طرح سے تو اتنا اس لیول کی کام پہ تو ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. سو اس پرسپیکٹیو سے یہ ہے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس کا تخلیقی تجربہ بیسیکلی زبان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس 8 یا 10 یا 15 چوائسیز ہیں، اور اب وہ اس میں سے کون سی چوائس لے. تو یہی اس کی انجوائمنٹ ہے، اور یہی اس کی کریٹیو انجوائمنٹ کہہ لیں یا اس کی فلفلمنٹ ہے کہ اس کو ایک بات جو لاسٹ میں کی، میں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایڈ کر دوں کہ جو اردو میں بات ہوتی ہے نا، وہ جو یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور اس ناول پہ کئی دفعہ آپ کو یہ آپ ریویوز دیکھیں گے تو بڑے یونیک سے کرٹیسزم بھی ہوتے ہیں کہ جی
اسٹوری کا, کیونکہ لوگ دیکھیں آپ کے پاس اگر تو لوگ کہتے ہیں نا جی پوسٹ ماڈرن یا اس طرح جب ٹیگ کرتے ہیں ناولس کو, تو وہ بیسیکلی کسی پوسٹ ماڈرن ٹریڈیشن میں جو یورپ کی ہے یا امریکہ کی ہے اس سے اپنے آپ کو الائن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ناول جو ہے یہ مجھے پرسنل ایز اے ریڈر ناٹ ایز اے ٹرانسلیٹر مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں ایک بالکل لوکل پوسٹ ماڈرن ایکسپیریمنٹ ہے جو ٹائم کے ساتھ پلے کرتا ہے اور اسپیس کو بالکل نیچرل لینے دیتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب نے ٹائم کو بھی موو کیا ہے تو وہ بھی دیکھیں ہمارا لوکل ایلیمنٹ ہے, یعنی کہ جو یگ ہیں یا جو سکلیکل ٹائم ہے وہ بھی بہرحال ہماری دھرتی کا ہی ہے اور اس کا ٹائم بھی کہیں باہر سے نہیں آیا. سو فرام دس پرسپیکٹیو یہ فائدہ ہے کہ آپ کو اردو کے اندر چونکہ جو پوسٹ ماڈرن ایکسپیریمنٹ ہے وہ اس انجوائمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ لوکل ایک ایسے کلچر میں جو کہانی سننے کا مزہ لینا چاہتا ہے. تو اس طرح یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ 25-30 کہانیوں کو اٹھائیں اور ان کو ایک تھریڈ میں بن دیں. تو آئی تھنک دس ابھی کرٹکس کو اس کو ٹائم لگے گا اور آئی ہیو ریٹن مائی سیلف اے کریٹیکل ایسے آن دیٹ کہ اس بات کے پرسپیکٹیو سے اس کو مور وی شوڈ اسپیک مور اباؤٹ دی ایکسپیریمنٹ جو کریٹو اس میں تھا. I hope I stay alive to read all that. جی بہت شکریہ. میں سوال ضرور پوچھتی, میں اس کے بعد سیشن کے بعد دونوں رائٹرز آپ کے حوالے کر دوں گی. ہمارا سیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے اور بہت دلچسپ گفتگو رہی اور آڈینس بہت اچھی ملی مجھے. میں ہمیشہ خوش نصیب رہی ہوں, یہ میرے نصیب سے ملے. مجھے ہمیشہ بہت اچھے لکھنے والے ملے, پڑھنے والے ملے, لکھنے والے تو آپ کو ملے نا, تو ہمیشہ, اور مجھے سننے والے بھی بہت اچھے ملے. تو آج کا سیشن بھی اسی طرح بہت شاندار رہا آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے, اور جن کے سوال رہ گئے ان سے معذرت, وہ بعد میں یہ دونوں صاحبان آپ کے حوالے ہوں گے. سامنے یہ جو بکس یہاں پہ ہیں موجود, جی یہی میں عرض کرنا چاہ رہی تھی. تو اگر کوئی دوست بات چیت یہ کتاب اویلیبل ہے, بک کارنر جہلم کا اسٹال ہے اور اس پہ یہ لوگ بھی موجود ہوں گے, تو آپ ان سے سائن کاپی بھی لے سکتے ہیں, ان سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ سب کے یہاں آنے کے لیے. اور آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میرے تمام سوالات سنے اور ان کے جواب دیے.